السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ایم جی باجوہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ بات کریں گے کہ پاکستان میں جو مقدمات ہوتے ہیں، جو تنازعات ہوتے ہیں اور جو بھی ڈسپیوٹس ہیں، ان کے لیے بیسٹ جو لا ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں دو سسٹم ہیں لا کے، ایک پاکستان کا جو کرمنل پروسیجرل کورٹ ہے، ایک وہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور عدالتی نظام ہے جو کہ شریعہ کورٹ کہلاتا ہے، جو شرعی لا ہے ہمارا شریعہ کا، اس کا وہ جو ہے معنی رکھتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے، اور ایمبیگوٹی یہ ہے کہ اکثر کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کرمنل پروسیجر کورٹ سے ہوتے ہوئے نکلتے ہیں اور وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں شرعی کورٹ میں، اور وہ کیوں ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے، اور کس طرح سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا، اس پہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر مقبول حسن نے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی کے، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور لا گریجویٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمارے یہاں دو پیرل سسٹم چل رہے ہیں کسی بھی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یا کسی بھی کرمنل کیس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ ایک ہم شریعہ لا کی طرف جاتے ہیں، ایک ہمارا کرمنل پروسیجرل سسٹم ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ویسے کیا بنیادی سسٹم ہونا چاہیے ایک لا کا، ایک اسلامک اسٹیٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یا اظہار خیال کا۔ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے اگر تھوڑی سی ابتدا سے ہم بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کوڈ آف لائف بھی دیا ہے۔ جس طرح کوئی بھی ایک فیکٹری ہے نا، اپنی پروڈکشن تیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہر پروڈکشن کا ایک مینول بھی ایشو کرتی ہے کہ اس پروڈکشن کو کس طرح سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کا مینول کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی مخلوق انسان ایک بڑی اشرف المخلوق ہے، تو جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا کوڈ آف لائف بھی دیا ہوا ہے۔ تو انیشیلی جو دراصل جو ہے وہ انسان کا جو ہر معاملہ ہے وہ اسی کوڈ آف لائف کے تحت ہی ریزالو ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے ان جنرل۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی اپنے ملک اور اپنی ریاست اور اپنی کنٹری کی طرف، تو ظاہر ہے ایک سویلائز سوسائٹی میں، ایک سویلائز معاشرے میں ہمارا ایک ویلڈ کنٹری ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہمارا ملک ہے، بنا ہے، تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اپنے لاز ہیں، ایک تو وہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوڈ آف لائف دیا ہوا ہے، جو لاز دیے ہوئے ہیں، وہ فنڈامنٹل ہے بیسیکلی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے انسان کو کہ فنڈامنٹلی یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ دی میٹرز آن شریعہ آن دا بیسس آف لا گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا ڈومین انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فری کیا ہے کہ آپ کو جو انٹلیکٹ میں نے دی ہے، جو عقل و شعور دیا ہے، اس کو استعمال کریں، اور جو میں نے اصولی اور پرنسپل چیزیں اس میں دے دی ہیں آپ کو لا میں، اپنے لا میں، ان کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ ود ان دیٹ فریم ورک، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ دیگر تمام معاملات کے لیے خود سے بھی لیجسلیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خود بھی قوانین بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جو پاکستان کا جو ہمارا قانون ہے، یہ جو عدالتی نظام ہے ہمارا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسلامک قوانین پر مبنی ہے یا اس میں ابھی بھی کچھ فلاز ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ پیورلی اسلامک بیسڈ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ پارشل ہے، جزوی ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ 90% مور دین 90% جو لا بیس کرتا ہے وہ تو وہی بارڈر لا ہے، جو ریاستی قوانین، جو انگریز کے بنے ہوئے قوانین ہیں، بارڈر کنٹمپریری لاز ہیں، وہ ہے۔ اور کچھ جو میٹرز ہیں، مثلا فیملی میٹرز ہے یا حدود کے کچھ میٹرز ہیں، تو وہ اس میں اسلامک جو لا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ ادروائز جو مین لا ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم جس میں بیس کرتا ہے، اپنے ڈیسیژن لیتا ہے، وہ تو وہ اسلامک لا نہیں ہے کمپلیٹلی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے پاس شریعت پہ جو عدالتی جو نظام ہے، وہ کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا عدالتی نظام بنائیں جس میں ٹوٹلی ہم جو ہے وہ شریعہ لا فالو کر سکیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہمارے پاس جو ہے وہ
الحمدللہ اسلامی عدالتوں کا ایک پورا نظام موجود رہا ہے. ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالی. تو اس کے بعد کئی ادوار میں ہماری عدالتیں پیورلی شریعہ بیسڈ رہی ہیں. اور پاکستان تو ویسے بھی کانسٹیٹیوشنلی ایک اسلامک ملک ہے. تو بلکہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ there will be no legislation repugnant to the Quran and Sunnah. قرآن و سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون بنائیں گے نہ آپ اس کے برعکس کسی دوسرے قانون کے تحت فیصلہ کریں گے. تو یہ تو قانونی ریکوائرمنٹ ہے ہماری کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامک پرنسپل بیسڈ ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کمپلیٹلی اسلامک بیسڈ بنائی جا سکتی ہے. ہمارے ججز کی ٹریننگ اس طرح کی جا سکتی ہے اور یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مرڈرز ایسے ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. ریسنٹلی بھی ایک خاتون کا مرڈر کیس ہوا تھا، مطلب انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا کارساز پہ، اور وہ جو کیس ہے اینڈ اپ ہوا آپ کے کرمنل کورٹ سے جا کے شریعہ کورٹ کے اندر. تو کیا شریعہ کورٹ کو بچنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اسکیپ پہ سمجھا جاتا ہے کہ بلڈ منی یعنی قصاص یا دیت کی اگر بات آئے تو دیت دے کے جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے نا جو حدود کے معاملات ہیں قتل کے، جس میں قتل بھی آتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ایویڈنس کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے. اگر وہ ایویڈینشیل کرائیٹیریا فلفل نہیں ہوا، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو اس کو جو ہے وہ مل سکتی ہے رعایت. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کا کیس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا، قانون نے اس پر جو بھی پنشمنٹ ہے کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی. اب اس کے اندر شریعت میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو وہ دیت دے کے معاف بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا. یا جس طرح وہ امریکن جو ریمنڈ ڈیوس تھا، اس نے قتل کیا تھا، تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، دیت کے بیس پہ پھر اس کو چھٹکارا مل گیا. تو وہ یہ ہے. لیکن یہ کہیں یا پھر کوئی ٹیکنیکلٹیز ایسی آتی ہیں. میں وہی بتا نا، شہادت خاص طور پہ شہادت کے معاملات میں کوئی اپیل کر دیتا ہے کہ بھی وہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہوا، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ حد جاری نہیں ہوتی، بلکہ پنشمنٹ تو اس کو ملتی ہے تعزیراً، پھر اس کو سزا مل جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی پھر وہ حد جو ہے اس کی پر جاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسلامک لا جو ہے یا شریعہ لا کی ہم بات کرتے ہیں، شریعہ لا کی طرف لوگ جاتے نہیں ہیں اپنے کیسز کو، اپنے ڈسپیوٹس کو لے کر. اس کی کیا اہم وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کا سوال کا جواب یہ ہے نا، دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے. بات لوگوں کی نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم لیول پہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ کیا ہے. جب ہمارا ملک میں سسٹم ہی، ہمارا جو پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم ہی اسلامک جوڈیشری بیسڈ ہوگا تو پھر تو آٹومیٹیکلی ہر کوئی سیدھا وہیں جائے گا. تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے نا وہ فنڈامنٹلی اسلامک نہیں ہے. وہی جو روایتی جو انگریزی سیٹ اپ بنا ہوا تھا، وہی پروسیجرز ہیں، وہی پروسیجرل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ اس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ٹاپ ٹو باٹم جو ہے نا، یہ فنڈامنٹلی یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پیورلی فنکشن کرے گی آن دی بیسس آف اسلامک پرنسپلز، تو آٹومیٹک ہو جائے گا. اچھا، کیا جو شریعہ عدالتیں ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کے انڈر آتی ہیں یا یہ سیپریٹ ہیں؟ نہیں، اس وقت جو ٹاپ ریگولیٹر ہے جوڈیشری کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تمام عدالتیں جو ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں، آپس میں لنکڈ، انٹر لنکڈ ہے یہ سب کچھ. اور اس کو جو مانیٹرنگ اور اس کی جو ریگولیٹنگ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو اسلامی شرعی اصول ہیں اس کے تحت جو ڈسپیوٹ کو، اگر ہم کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے یا کوئی کرمنل کیس ہے، اسے کس حد تک مؤثر طریقے سے جو ہے ہم ریزالو کر سکتے ہیں، اور کتنا مؤثر ہے یہ شرعی جو ہمارا اصول ہے؟ دیکھیں اب میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام جہاں تک ڈسپیوٹس کے معاملے میں جو گائیڈ کرتا ہے نا، تو وہ اسلام نے بہت ہی صراحت کے ساتھ گائیڈنس دی ہے، بہت ہی فنڈامنٹل لیول سے. سب سے پہلے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دو لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کنفلکٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو مل بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کی ریکنسلیشن کریں، کوئی لے دے کریں، کوئی آپس میں جو ہے وہ آپ پرسنل بیس پہ بیٹھ کے بات کریں، اس کو مزید ایکسٹینڈ نہ کریں.
ایک بات. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے, قرآن مجید میں یہ بھی گائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو تھرڈ جو باقی لوگ ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے قرآن کی آپ بیچ میں پڑھیں, آپ تماشا نہ دیکھیں, آپ اس مسئلے کو اگنور نہ کریں, آپ ٹیک اپ کریں اور ان کی اصلاح کریں, صلح کرائیں, ان کو انصاف کریں. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے, قرآن میں یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کی صلح کرانا چاہتے ہیں اور کوئی ایک فریق صلح نہیں کرنا چاہتا تو آپ سارے مل کے اس کے خلاف ہو جائیں, اس کو مجبور کریں کہ آئے صلح کی طرف. پھر وہ جب صلح کی طرف آ جائے تو پھر آپ انصاف کے ساتھ صلح کریں. تو یہ ایک تو اسلام یہ گائیڈ کرتا ہے. اگر یہ معاملہ نہ ہو, یہ پرسنل لیول پہ, لوکل لیول پہ, تو پھر ایک فارمل جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو نظام قضا جسے کہتے ہیں, عدالتی نظام, ٹھیک, تو پھر آپ وہاں چلے جائیں. اگر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ کنفلکٹ ریزالو نہیں ہوا, تو پھر آپ فارمل جوڈیشری کے پاس رجوع کریں. پھر قاضی بھی سب ول ڈیسائڈ کہ وہ کیا ہے, وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا, جو وہ فیصلہ کرے وہ مانے آپ. اچھا, اگر ہم سپوز, اور پھر ایک چیز کر دوں کہ انصاف جو ہے نا, انصاف, اس پہ تو اسلام فنڈامنٹلی فوکس کرتا ہے. بلکہ حکم ان اللہ یامرکم بالعدل, اللہ کو حکم دیتا ہے. آپ نے اکثر حیرہ خواتین تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتی, جمعے کی نماز میں خاص طور پہ خطبے کے اندر یہ شامل رہتی ہے آیت, جس میں اللہ کا حکم یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کو حکم کرتا ہے انصاف کرو ہر معاملے میں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, چلے ہم ایک سچویشن سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے دوسرے شخص کا قتل ہو گیا ہے اور وہ قتل جو ہے وہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے, اس کو دشمنی میں آ کے, غصے میں آ کے, کسی صورت میں آ کے اسے قتل کیا گیا ہے, تو اس کی سزا جو اب تک ہم نے شریعہ میں سنی ہے, آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں رانگ ہوں کسی بھی کانسیپٹ میں, تو وہ یہ ہے کہ بھائی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور خون کے بدلے خون ہے. دیت کی بات تو بعد میں آتی ہے اگر معافی نامہ ہو جاتا ہے. لیکن اب ہمارا جو ابھی جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس نے سزائے موت ختم کر دی ہے, اور اگر وہ سزائے موت ختم ہو گئی ہے تو کیا جو گریف پارٹی ہے اس کو سیٹسفیکشن کیسے ملے گی اگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا تو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ قرآن نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں, جن کو حدود اللہ کہا گیا ہے, ان کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا, ان کو کوئی بھی ریموو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے, یہ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے, کسی ادارے کو, کسی اتھارٹی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی ہے اس کو آپ اس کو وائلیٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ اگر ہے تو یہ وائڈ نل اینڈ وائڈ ہے بیسیکلی. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسی میں فوائد ہیں. ہم یہ اگر ہم فرض کریں, ہم یہ کہیں گے وہ ظلم ہے, زیادتی ہے, کسی کو مار دینا, تو ایسا نہیں ہے, اسی میں خیر ہے. بلکہ قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اسی میں زندگی ہے آپ کے لیے, خیر ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جیسے کہ خواتین کی, اقلیتوں کی, نان مسلمس کی پاکستان میں موجود ہیں, تو کیا اسلامی شریعہ لاء جو ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر سکتا ہے ان کے مقدمات میں؟ دیکھیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ اسلام بہت ہی جامع اور خوبصورت راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر آپ کی اور کسی کی آپس میں کوئی دشمنی بھی ہے نا, اور آپ کو اس کے ساتھ عدل کرنے کا موقع دیا گیا ہے, تو آپ نے عدل کرنا ہے, خواہ وہ اس کا بینیفٹ آپ کے دشمن کو بھی کیوں نہ مل رہا ہو. اعدلوا, اللہ نے فوکس کر کے کہا ہے, ایمفیسائز کیا ہے. تو اسلام تو ہر صورت میں جسٹس کی بات کرتا ہے بلا تفریق. اگر کوئی مسلم ہے, غیر مسلم ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, جسٹس. تو اس میں اسلام بالکل واضح ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی جسٹس نہیں کریں گے آپ, یا اس کو بینیفٹ نہیں دیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں. اس غیر مسلم اور مسلم جسٹس کے معاملے میں سیم ہے, یعنی انسانیت کی بنیاد. بالکل کوئی ایسی, بلکہ بڑی صراحت کے ساتھ اسلام قرآن مجید میں اللہ کا فرمان موجود ہے. اچھا, ایک چیز بہت زیادہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے شریعہ قانون کو, یہ کہتی کہ عورت کی گواہی آدھی ہے اور مرد کی گواہی پوری ہے. اس کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, اگین بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی, میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے
کہ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. لیکن شیطان ایک حقیقت ہے, ریئلٹی ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. ازل سے جہاں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو شیطان اس سے پہلے موجود تھا, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا جو اللہ کی نافرمانی جب انسان کو تخلیق کیا گیا تھا تو شیطان نے کی تھی, ابا واستکبر, تکبر کیا تھا. تو یہ شیطانی خیال ہے. بات یہ ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا, جو کریٹر ہوتا ہے, جو پروڈیوسر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے, اس میں کتنی انرجی ہے, کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی اس کے اندر ایبلٹی ہے, اس کے اندر اس کی وہ ہر ایک چیز اس سے واقف ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی عورت کے بارے میں جتنی بھی گائیڈ لائن دی ہے تو وہ گائیڈ لائن نیچرل گائیڈ لائن ہے. ہم اس کو اپنے انٹلیکچوئل کرائیٹیریا کے اوپر اگر ہم رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم غلطی کریں گے, ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو من تسلیم کرو, اسی میں بھلائی ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارا مسئلہ ہے, وہ اس چیز کی فالٹ نہیں ہے, اس بات کا, اس انجیکشن کا, اس حکم کا فالٹ نہیں ہے. تو یہ عورت کی گواہی کو جو یعنی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی, عورت کی گواہی کو عادی, تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اور یہ بالکل اب اس کو اگر آپ سائیکولوجیکلی اور سائنٹیفکلی بھی اگر آپ پروو کرنا چاہیں تو یو کین پروو. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی عورت ذات کی کوئی کمی کجی کی بات ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو معاملات کے فیصلے ہونے ہیں اس میں عورت کی بات کو کتنا وجہ ملنا چاہیے, اس کی وجہ ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ چند کیسز ایسے ہیں جو شرعی لحاظ سے, جیسے جائیداد کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے یا زنا کا معاملہ ہے تو اس سچویشن میں خاص طور پہ عورت کی آدھی گواہی ہے. باقی جو معاملات ہیں, اگر کسی نے عورت نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے یا وٹنس کیا ہے قتل, تو اس معاملات میں جو ہے وہ عورت کی گواہی پوری ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو ایسے میٹرز ہیں جو پیورلی خواتین کے میٹرز ہیں, پیورلی خواتین کے میٹرز ہیں, تو دیکھیں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ جو خواتین کے پیورلی میٹرز ہیں, کچھ فیملی میٹرز ایسے ہوتے ہیں تو وہاں عورت ہی کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. مثال کے کوئی نکاح طلاق کا معاملہ ہے, کوئی میاں بیوی کے درمیان کوئی وہ کنفلکٹ ریز ہو گیا ہے تو عورت کی بات کو, میاں کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی, عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے, تو عورت کی بات کو غیر سمجھا جائے گا. تو شریعت نے پورا لحاظ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا, میں آپ آدھی گواہی کی بات کر رہی ہیں, ابھی تو وراثت کے ترک جو ترکہ ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ رکھا ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک لاجک ہے نا, کیوں کہ عورت کو والدین کی طرف سے بھی ملے گا بیٹے کے مقابلے میں آدھا, اور وہ جس کی بیوی بن کے جا رہی ہے وہ بھی اس کے ترکے میں سے بھی اس کو 8واں حصہ ملے گا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت پر مبنی احکامات ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ دیکھتی ہے, یہ اللہ نو ویل کہ کیا مجھے کہنا احکامات دینے چاہیے تھے. ہمیں اللہ کی حکم کے آگے امن و صدق نہ کرنا چاہیے, وہ جو بھی جانا چاہیے. اچھا, کیا پاکستان میں جو شرعی عدالتوں کو جو ہے مرکزی حیثیت دی جا سکتی ہے جس طرح ہم نے باقی کورٹس کو دی ہے, جیسے ہائی کورٹ کو اور سول کورٹس کو دی ہے؟ دیکھیں اس میں سوال کو یوں کہنا چاہیے کہ مرکزی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپر ہینڈ دیا جا سکتا ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہے نا. دیکھیں میرا مطلب پاکستان میں ہونا یوں چاہیے کہ 2 متوازی پیرل سسٹم ہی نہیں ہونے چاہیے. ایک اسلامک ملک ہے, اسلامک کنٹری ہے, تو اس کی عدالتیں پیورلی شریعہ بیسڈ ہونی چاہیے اور ایک ہی یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے. پیرل سسٹم 2 ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ تو ہم نے ایک جگاڑ کیا ہوا ہے نا, مسئلے کا حل نکالا ہوا, ادروائز یہ کوئی ریکوائرمنٹ, یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. جس طرح ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ یہ متفقہ بات طے ہو گئی ہے اور فائنل ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ ملک میں 31 دسمبر 27 کہ اگلے دن سے there must be a complete شریعہ, اسلامک شریعہ فائنینشیل سسٹم. there will be no bank جو کہ وہ شریعہ بیسڈ نہیں ہوگا. یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے سپریم کورٹ, یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. تو کیا اس طرح یہ ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ فلان ڈیٹ کے آنورڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی شریعہ کورٹس ہوں گی, اس میں سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اپنے اختیار میں, ہم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر اسی طرح پاسٹ میں ہم نے کچھ کیسز ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ
یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اکارڈنگ ٹو شریعہ چینج کیا جائے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چیز بل پیش بھی ہوا لیکن وہ منظور نہیں ہو سکا اور وہ چیزیں لاء کا حصہ نہیں بن سکیں. جیسے ابھی آپ 27 کی بات بتا رہے ہیں کہ 2027 کے اندر اگر ہم بینکنگ سسٹم کو ریموو کر کے شریعہ بینکنگ سسٹم لے کر آتے ہیں تو یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں یہ ہونے دیں گے؟ نہیں الحمدللہ آپ کی مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ کو پتہ اس کے بارے میں پہلے بھی معلومات ہے نہیں، لیکن یہ الحمدللہ یہ اس پہ بہت بڑا کام چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ کام کر لیا ہے اور تمام بینکس کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جا چکے ہیں، ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں اسلامک بینکنگ میں یا پھر یو ول ہیو ٹو کلوز یور یونٹ. ٹھیک ہے، وہ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے. اچھا سر، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آتے ہیں. ایک تو ہم نے شریعہ کورٹ کی بات کی اور ہم نے اپنے جوڈیشری سسٹم، کرنٹ جوڈیشری سسٹم کی بھی بات کری. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پیرل نظام ہے، جیسے جرگہ ہے ہمارے پاس پنچایت ہے. ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اپنی سزائیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر بروٹل ہوتی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن اور ٹھیک ہے اے ڈی آر. ٹھیک ہے، وہ تو ایک پراپر ایک سویلائزڈ ایک ریکگنائزڈ پروسیجر ہے، وہ تو ہے. اب ٹھیک ہے، ایک تو فارمل کورٹس ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے نا، یہ تیسرا ہوگا کہ یہ جو جرگہ سسٹم قبائل جو ہمارے یہاں قبائلی نظاموں کے اندر جو مختلف فیصلے خود سے وہ کرتے ہیں، جس طرح ابھی حال ہی میں آپ نے بلوچستان کا وہ کیس وائرل ہوا ہے، خاتون کا، اس کا انہوں نے مرڈر کر دیا اس کو. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک تیسری چیز ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہے کیا؟ دیکھیں، اسلام جو ہے نا، اسلام بھی اور ایک جنرل لاجیکل بات بھی ہے، وہ دونوں میں یہ چیز الاؤڈ ہے. ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ بھائی کورٹ میں آنے سے پہلے، ہائی کورٹ میں آنا یا سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے، کسی بھی کورٹ میں آنے سے پہلے آپ اے ڈی آر پہ جائیں، آپ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ جائیں، آپ لوکل سطح پہ سالس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر ریکنسائل کریں، وہ تاکہ کورٹ کے اوپر لوڈ نہ بنے. اتنے سارے لاکھوں کیسز جو ہے وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. آپ پہلے وہاں حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کے پیسے بھی زیادہ نہیں لگیں گے. وہ حل کریں اور وہ اس کو انڈورس کیا جائے گا لیگلی، ڈیسیژن کو عدالت انڈورس کرے گی، وہ ویلڈ ہوگا. وہاں فیصلہ کریں آپ. وہاں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ کورٹ میں آئیں. ٹھیک ہے، یہ تو ویلڈ چیز ہے. رہ گیا وہ جو جرگے والا نظام. دیکھیں، جرگے والا نظام وہ اصل میں ایک قسم کا یہ اے ڈی آر ہی ہے، لیکن اس میں بے شمار خرابی ہے. وہ جگہ پہ فیصلہ کرنے والے نہ قانون سے واقف ہوتے ہیں، نہ شریعت سے واقف ہوتے ہیں، وہ اپنے قبائلی روایات سے واقف ہوتے ہیں، اور وہ ساری روایات جو ہے وہ قانون کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی. تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ بھی فروٹفل ہے، وہ بھی لوڈ کم کر سکتا ہے، کورٹس کے اوپر بھی لوڈ کم کر سکتا ہے، مگر وہ مسٹ بی کریکٹڈ کہ ان کو وہ فیصلے کرنے والے جو جرگے کے پنچایت کے جو سربراہ ہوں، ان کو قانون کا بھی علم ہونا چاہیے، ان کو شریعت کا علم ہو، پھر وہ ٹھیک فیصلہ کریں، ظالمانہ فیصلہ نہ کریں. تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز تو بالکل وہ ٹوٹلی ظلم اور بربریت کا معاملات ہیں جو نہ کسی قانون کو دیکھتے ہو، نہ وہ کسی شریعت کے اصول کو دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش کو دیکھتے ہیں، تو وہ غلط ہے. اچھا سر، تھوڑا سا پولیسنگ سسٹم پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. جو ہمارا کرنٹلی پولیسنگ سسٹم ہے، اس کے اندر کرپشن بھی ہے، ہم نے دیکھا، اور بھی 10,000 ایشوز ہیں، انکیپیبل لوگ ہوتے ہیں. کیا شریعہ قانون کے اندر پولیسنگ کے لیے کوئی چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کرمنلز کو پکڑتے ہیں یا ایک ٹیبل پہ لے کر آئیں گے، تو ان کے لیے کچھ بیان ہے؟ دیکھیں جی، اس میں اسلام کسی معاملے میں تفریق نہیں کرتا. دیکھیں، انصاف اسلام نے بلا تفریق ہر ایک انسان کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی انصاف کرنا ہے، سوشل لیول پہ بھی انصاف کرنا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف پولیس والے نے انصاف کرنا ہے یا حالی قاضی جج نے انصاف کرنا ہے، ہر ایک نے انصاف کرنا ہے. آپ چاہے پولیس والے، چاہے آپ جج ہیں، چاہے آپ کوئی کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی معاملہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے مسٹ بی آن دا بیسس آف جسٹس، ایک، اور اس کے بعد مسٹ بی آن دا بیسس آف ریلیونٹ لا. ختم.
پولیس والے کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی اس کی اتنی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، پولیس والے کی اتنی لیگل ٹریننگ ہونی چاہیے، شریعہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. ہمارے پولیس والوں کی شریعہ پرنسپل سے بھی آگہی ہونی چاہیے، اور اپنے جو ریلیونٹ لاز ہیں جو ضروری ان سے بھی ان کی آگہی ہونی چاہیے، اور ان کی اپنی اورینٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے. اچھا، ہمارے جو کرنٹ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولس ہیں. وکیل جو ہے قانون کا فائدہ اٹھا کے ایسے لوپ ہولس کو یوز کرتا ہے کہ جس میں جو وکٹم پارٹی ہے وہ سفر کرتی رہ جاتی ہے، اور جبکہ جو کلپریٹ پارٹی ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. کیا کورٹ میں، شریعہ کورٹ کے اندر جو ہے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ وہاں کے جو وکیل ہیں کیا وہی ہیں جو دوسرے کورٹس میں، یا وہ وکیل ڈفرینٹ ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہمارے ہاں جو وکلاء کا نظام ہے نا، تو وکلاء تو ایک طرح کے ہی ہیں. ان کا جو ہے نا وہ ایک ہی کائنڈ کے وکیل ہیں، یعنی کہ شریعہ کا وکیل ہے. ہاں آگے تخصص اختصاص ضرور ہوتا ہے کہ ہر وکیل اپنا ایک اسپیسیفک فیلڈ لے لیتا ہے. جی مجھے کمرشل معاملات دیکھنے ہیں، مجھے جو ہے وہ اکاؤنٹس کے معاملات دیکھنے ہیں، مجھے یہ کوئی جو ہے وہ کریمنل معاملات دیکھنے، ایک الگ چیز ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے نا جی تربیت، ایز اے پرسن تربیت. دیکھیں نا، کوئی وکیل ہے تو انسان ہے، مسلم بھی ہے. ایز اے مسلم اگر اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، ایک مسلم وکیل ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ایز اے مسلم اس کی تربیت ہونی چاہیے. پھر ایک جنرل اخلاقیات ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. تو جو بندہ اخلاقیات کا اور اپنی شریعت کے معاملات کا لحاظ رکھے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، وہ جو اس کے پاس کیس آئے گا اس کو اس دونوں اصولوں کی میں پہلے اس کرائٹیریا پر دیکھے گا کہ اخلاقی طور پر اس کی کیا ورتھ ہے اور شرعی طور پر اس کی کیا ورتھ ہے. اچھا، تو پھر وہ فیصلہ کرے گا. انما الاعمال بالنیات، انٹینشن اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. انٹینشن. لیکن ہمارے یہاں مطلب یہ لیک ہے کہ وکلا جو ہے وہ شریعت کے اصولوں سے اور شریعت لاء سے اتنے واقف دیکھیں نہیں. میں بتاؤں آپ کو، وکلاء کا اصل میں کام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. وہ بیسیکلی قانون کو دیکھتے ہیں، اور جو ججز فیصلے کرتے ہیں وہ بھی ریلیونٹ قانون کی بنیاد پر کرتے ہیں. اب قانون میں بعض اوقات بہت سارے سکم ہوتے ہیں، فلاز ہوتے ہیں. اس سے وہ جو ایکسپرٹ وکیل ہوتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا کر جو کر رہا ہوتا ہے، اپنے کیس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو جج کو کنونس کر لیتا ہے آن دا بیسس آف دیٹ فلا. تو وہ سکم اور فلا جو ہے، پہلی بات یہ کہ وہ ہمارا جو آئین ہے یا رولز ہیں یا جو لاز ہیں وہ فلا لیس میکسیمم ہونے چاہیے. اچھا، تو اس کا جو میں یہ کہوں کہ اگر اس نے اس طرح سے فائدہ اٹھایا ہے لوپ ہولز کا، تو جو گناہ ہے انصاف نہ کرنے کا، جو گناہ ہے وہ کس کے سر پہ ہوگا؟ وکیل کے یا قاضی کے یا جو بھی جج بیٹھا ہے اس؟ دیکھیں جی، جو جج بیٹھا ہے وہ بھی قانون کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تبھی تو جج بن کے بیٹھا ہوا ہے. جو وکیل ہے وہ بھی قانون کو سمجھ کر ہی پریکٹس کر رہا ہے، لوپ ہول سے بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اپنے کلائنٹ کو. تو دے نو ویل، یا تو وہ جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے. سیدھی اس سلسلے میں جو ہماری اسلام نے گائیڈ کیا، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے جنرل پرنسپل دیا، انما الاعمال بالنیات. جو وہ عمل کریں گے اس کے پیچھے ان کی انٹینشن دیکھی جائے گی. دنیا میں تو انہوں نے وہ اپنا کام کر دیا، کلائنٹ کو بینیفٹ پہنچا دیا، کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا. آخرت میں جب فیصلہ آئے گا تو وہاں وہ وکیل صاحب بھی پھنسیں گے جنہوں نے ڈیلیبریٹلی لوپ ہول سے فائدہ اٹھا کر ایک مجرم کو بچا دیا. تو اللہ کی عدالت میں وہ نہیں بچ سکتے، وہ جج صاحب بھی نہیں بچ سکتے، وہ وکیل صاحب بھی نہیں بچ سکتے. دنیا میں تو انہوں نے ڈیسیژن کروا دیا، اللہ کے ہاں فیصلے نیت پہ ہوں گے. دنیا میں ہاں بظاہر قانون دیکھا جاتا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ آئندہ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کی جو سمت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، پاکستانی نظام کی جو سمت ہے نا، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے قیام کے اور کانسٹیٹیوشن کے بنے کے وقت ہی طے کی ہوئی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی نظام نہیں ہوگا. وہ سمت بتائی گئی ہے ہمیں، سمت ہماری کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اس سمت پر ہم چلے نہیں، اس سمت پر ہمیں چلنا ہے. اب ہمیں جتنا جلد ہو سکے ہم اس سمت پہ چلنا شروع کر دیں تو ہماری خیر ہے. جتنا ہم ڈیلے کریں گے اس سمت پہ نہیں چلیں گے، راہ راست پر نہیں چلیں گے. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی
جو غضب ہے وہ امان پر آتا جائے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. تو ہمیں جتنا جلد ہو جائے اس سمت کو اختیار کرنا چاہیے جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ لکھ دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے اندر ایک اور بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہم نے وہی برٹش کا مین ہمارے پاس جو اسکیلٹن آیا تھا ایک. لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو ہم نے انگریز سے نہیں لیا نا, وہ تو ہم نے خود بنایا ہے. جو تمام جو آگے ذیلی قوانین ہیں جتنے بھی وہ ہم نے انگریز والے لیے ہوئے. ہم نے کوشش نہیں کی, بہت کم کوشش کی کہ ہم از سر نو ان کو ریویو کر کے از سر نو بنائیں. پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل آف پاکستان بنائی گئی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, جس کے ذمہ یہ کام لیا گیا ہے, لگایا گیا تھا کہ بھائی آپ تمام لاز کو ریویو کریں, جو بھی لا خلاف شریعہ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو ریکمینڈ کریں کہ وہ ٹھیک ہو. تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ مختلف اس کی بھی ایک جو اسٹیٹس ہے نا وہ حالی ایک ریکمنڈیشن کا اسٹیٹس ہے. وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے, بس وہ آرڈر نہیں دے سکتی. وہ ریکمینڈ کرتی رہتی ہے مگر آگے جنہوں نے چینج کرنا ہے وہ کرتے نہیں. لیجسلیٹرز اپنا کام جو ہے وہ صحیح سے نہیں نبھا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری اہم ترین بات یہ کہ جو ہمارے لیجسلیٹو جو ہے انسٹیٹیوشن, ہماری قومی اسمبلی ہے, ہماری پارلیمنٹ ہے, جو اس کے ممبرز بنتے ہیں, جن کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے, وہ خود کنونسڈ ہو نا. وہ خود ہی کنونسڈ نہیں ہوتے جب کہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنا ہے یا ہمیں اپنی لیجسلیشن کو میں اسلامک پرنسپلز کا خیال کرنا ہے. جب تک وہ سارے کی میجورٹی کنونس نہیں ہوگی تو بات کیسے ہوگی. دو چار لوگ جو آپ کو سنتے رہتے ہیں, کئی دو چار لوگ شور کرتے رہتے ہیں, بہت بولتے رہتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اکثریت اپنا فیصلہ الگ سے کر دیتی ہے. اچھا, کچھ لاز ایسے پاس ہوئے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو بھی جو کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ ہو, میرا جیسا کوئی ایک انسان, اس کو بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی ہیں. کچھ ہمارے ایسے لاز پاس ہوئے ہیں جس میں سے اسپیسیفکلی میں اگر بولوں تو ہم LGBT کے لا کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ جینڈر جو ہے وہ اس کو لیگلائز کر دیا ہے. اس طرح کے قانون سازی کے بعد جو اس طرح کے قانون جب اپلیکیبل ہوں گے سوسائٹی کے اندر تو لوگ تو پھر اس سے صرف فائدہ ہی اٹھائیں گے اور معاشی برائیاں بڑھتی جائیں گی. تو کیا یہ چیزیں ریورٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے نا, کانسٹیٹیوشن میں اس کا پھر وہی پروسیجر ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو کوئی بھی کسی چیز کو پھر آپ ریپیل کرنے کے لیے یا اس کو ریورس کرنے کے لیے. تو اس کا پروسیجر وہی ہے, قانون بنانے کا بھی وہی پروسیجر ہے اور کسی قانون کو چینج کرنے کا بھی وہی پروسیجر ہے. بات پھر وہی آتی ہے کہ جو ممبرز آف اسمبلی ہیں, جو قانون ساز لوگ ہیں, ان کی اکثریت اس بات پہ خود آمادہ ہوگی کہ ایک کام کو چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اگر پاسٹ میں کسی سے غلطی بھی ہو گئی ہے, اب ہم کنونسڈ ہیں کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر مقبول حسن ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم نے کوشش کی ہم بیسکلی جو ہے موٹی موٹی بات کریں اسلامی شریعہ قانون کی اور کس طرح سے قانون اپلیکیبل اور ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس کنونشنل لا چل رہا ہے, جو جوڈیشری سسٹم ابھی چل رہا ہے, اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر مقبول حسن سے ہم مزید بھی اسلامک ریلیٹڈ ٹاپکس پہ جو ہمارے معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان سے بات کریں. فی الوقت مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.